Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Be happy, keep others happy, and keep your heart and thinking clean. So today I'm going to be reciting Surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور خوب رحم فرمانے والا ہے. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. Say, I seek refuge in the Lord of daybreak. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. From the evil of that which he created. اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے. And from the evil of darkness when it settles. اور گھروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. And from the evil of the bower in knots. And from the evil of an envier he envies. قرآن اور اسلام کا علم مکمل طور پر بار بار تذکرہ کرنے والا ہے. ریمائنڈر کرنا تاکہ کنسیپٹ اور یقین پختہ ہو جائے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ریمائنڈر ہے اور اس کو پڑھنے سے انسان کا بیلیف سسٹم اور توکل مضبوط ہوتا ہے. مفسرین کہتے ہیں سورۃ ناس اور سورۃ فلق ایک ساتھ ہی نازل ہوئی. ہم سورۃ فلق کے ورچوز دیکھتے ہیں یعنی اس کے فضائل اور اہمیت. آج ہم 7 ورچوز پہ بات کرتے ہیں. ورچو نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو یعنی سورۃ ناس اور سورۃ فلق کو نماز میں پڑھا کرتے تھے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کا بھی یہی معمول دیکھنے کو ملتا ہے. سورۃ الناس میں ایک چیز تھی ابلیس شیطان جس سے بچنے کا کہا، اور سورۃ الفلق میں ہمیں اور سٹف بھی ملے گا. ہم اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں. ورچو نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلی کسی قوم پر حفاظت کے لیے ان الفاظ میں کوئی صورت نازل نہیں ہوئی جن میں جادو، نظر بد اور ان سے حفاظت کے لیے کلمات دیے گئے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خاص تحفہ کہا ہے. یہ دونوں صورتیں امت مسلمہ کے لیے خاص گفٹ ہیں. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ سونے سے پہلے 3 بار ان کو پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں. ورچو نمبر 5، سورۃ فلق اور سورۃ ناس دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت اسپرچول ہیلپ کے لیے موجود ہے. سورۃ فلق میں اللہ کی حفاظت کے لیے صرف ایک آیت آئی ہے. پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق. باقی سب آیات ہمیں من کے ساتھ ملتی ہیں اور وہ سب کی سب اس شر کے بارے میں ہیں جس سے ہم نے بچ کر اللہ کی حفاظت میں جانا ہے. اسپرچول نمبر 6، سورۃ الفلق میں جو پرابلمز اور شر ڈیفائن ہوئے ہیں ان میں بہت سے شر انسانوں کی
ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اس پر نہیں آتے۔ سورۃ الناس میں سارا پہلو وسوسہ کے اوپر تھا۔ دیکھیں، اگر شیطان کا وسوسہ میرے دل میں داخل ہوا تو ذمہ دار کون؟ میں خود۔ اور اگر وسوسہ دل میں داخل ہو گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں غلط عمل کی طرف چل پڑوں گی۔ شیطان کا غلط وسوسہ جب کوئی انٹرٹین کرتا ہے تو انسان ایول ایکٹ میں آ جاتا ہے۔ سورۃ الناس میں ہم جس شر سے اللہ کی مدد چاہتے ہیں وہ شر ہماری اپنی کمزوری تھا، اور سورۃ الفلق کے اندر ہم کچھ آؤٹ سائڈ شر سے حفاظت چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم اللہ سے حفاظت طلب کرتے ہیں۔ اٹس کلیئر؟ سورۃ ناس میں ہم اپنے غلط عمل میں انوالو ہونے کے لیے اللہ کی حفاظت میں جاتے ہیں، اور سورۃ فلق میں جو آؤٹ سائڈ فیکٹر جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ورچو نمبر 7، اسکالرس کہتے ہیں جنرلی جب ہم حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، جادو سے، ایول آئی سے بچنا چاہتے ہیں، حسد سے، کسی بھی شر سے، نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم زیادہ ڈسپریٹ ہو کر یہ سورت پڑھتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان شدت سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ کہیں اللہ نظر نہ لگ جائے، کوئی جادو نہ کر دے، اللہ کسی کے حسد کی وجہ سے میں زوال نعمت کا شکار نہ ہو جاؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آیات جیسے واضح کی ہیں اس میں ڈسپریشن ایک مسلمان میں زیادہ سورۃ الناس کو پڑھ کر ہونی چاہیے، اس لیے کہ آؤٹ سائڈ فیکٹرز نے مجھے نقصان پہنچایا تو وہ صرف میرا دنیاوی نقصان ہوگا۔ لیکن اگر سورۃ الناس کے حوالے سے دیکھیں جس میں شیطان کا وسوسہ انٹرٹین میں نے کر لیا اگر، اور ایول ایکٹ کر لیا، گناہ کر لیا، تو وہ گناہ میری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گا۔ پوائنٹ 7 کے حوالے سے ہماری زیادہ ڈسپریشن سورۃ ناس کو پڑھتے ہوئے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔